ایک دفعہ کی بات ہے، کسی ملک میں ایک راجہ حکومت کرتا تھا جس کا نام راجہ شمشیر تھا۔ راجہ شمشیر دل کا بہت اچھا تھا، لیکن وہ بہت جلد وفات پا گیا۔ راجہ شمشیر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا جو کہ چارلس تھا، اس نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی۔ راجہ چارلس بھی بہت ہی زیادہ نیک دل تھا، وہ بھی دوسروں کی بہت مدد کرتا تھا۔ وہ بالکل اپنے باپ پر گیا تھا، ذہین، طاقتور اور ایمانت دار۔ ایک دن راجہ چارلس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، راجکمار، ہم بہت غریب ہیں، ہم پر کچھ رحم کھائیں، 4 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ آپ تو ہر کسی کے گھر کھانا پہنچاتے ہیں، لیکن ہمارے گھر 4 دن ہو گئے، کچھ بھی نہیں گیا۔ ہمارے محلے میں ہر انسان 2 دن سے بھوکا سو رہا ہے، کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ غلط ہے؟ وہ کہنے لگا، راجہ چارلس، آپ کو پتہ ہے جب آپ کے والد زندہ تھے تو تب کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا تھا، وہ ہر کسی کے گھر کھانا پہنچاتے تھے۔ راجہ چارلس بولا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ گاؤں میں سب لوگ بھوکے سو رہے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شکایت کا کبھی موقع نہیں ملے گا۔ مجھے لگتا ہے سپاہیوں سے کچھ غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر گھر میں کھانا نہیں پہنچا سکے۔ آپ پریشان نہیں ہوں، آپ گھر جائیں اور آپ کے گھر پہنچتے ہی آپ کے گھر کھانا آ جائے گا۔ آپ کو وہ ہر چیز دی جائے گی جس کی آپ ضرورت مند ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کے بعد راجکمار وزیر کو بولا، تمہیں نہیں پتا کہ تم نے غریبوں کے گھر میں کھانا پہنچانا ہے؟ میں نے ساری ذمہ داری تمہارے سر پر دے رکھی ہے، لیکن تم ہو کہ تم سوچتے ہی نہیں ہو، اور سپاہیوں کو تمہیں کہنا پڑے گا کہ وہ سب کے گھر میں کھانا پہنچائے۔ تمہارا کام ہی صرف یہی ہے، اور تم ہو کہ لوگوں کی مدد نہیں کرتے۔ اگر آج کے بعد مجھے شکایت کا موقع ملا تو میں تمہیں فارغ کر دوں گا۔ وزیر کہنے لگا کہ راجکمار، ہم تو ہر کسی کے گھر کھانا پہنچاتے ہیں، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ آپ کو بہکاوے میں لا رہا ہے، یہ آپ سے مال اوڑھنا چاہتا ہے۔ راجکمار بولا، مجھے کچھ نہیں پتا، تم اپنی یہ گھٹیا باتیں بند کرو اور تم جا کے اپنا کام کرو اور تم مدد کرو ان کی، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ غریب شخص کو راجکمار کہنے لگا، آپ پریشان نہیں ہوں، آپ کے گھر کھانا پہنچ جائے گا۔ ایک دن راجکمار بہت ہی زیادہ افسوس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بہت پریشان تھا، کیوں نہ کہ اس کے ماں باپ کے گزرنے کے بعد وہ بہت زیادہ اکیلا رہ چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اسے اب شادی کر لینی چاہیے، اسے اپنا گھر بسا لینا چاہیے تاکہ اس کی یہ اکیلا پن رہنا ختم ہو جائے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ وہ اپنے وزیر سے اس بارے میں گفتگو کرے۔ راجکمار اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، چلو ہم کوئی لڑکی ڈھونڈتے ہیں، ہم ایسی لڑکی ڈھونڈتے ہیں جو میرے قابل ہو۔ اس کے بعد راجکمار اور وزیر دونوں دربار سے باہر آنے لگے، وہ دونوں گاؤں میں جانے لگے تاکہ وہاں پر جا کر کوئی ایک اچھی سی اور خوبصورت سی لڑکی ڈھونڈ سکے۔ راجکمار گاؤں کے اندر داخل ہو گیا، اپنے وزیر کو ساتھ لیے راجکمار جگہ جگہ پھرتا رہا، لیکن ابھی تک اسے کوئی لڑکی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ کافی دیر چلتا گیا، وہ بہت ہی زیادہ چلا، بہت ہی زیادہ سفر کیا، آخرکار وہ بہت تھک گیا۔ راجکمار جب گاؤں میں داخل ہوا تو اسے ایک لڑکی نظر آئی جس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن اس کا منہ کسی اور طرف تھا۔ وزیر بولا کہ راجکمار، وہ دیکھیں وہ سامنے لڑکی کھڑی ہوئی ہے، دیکھیے اگر آپ کو پسند ہے تو کیا ہم اس سے بات کریں؟ راجکمار بولا، نہیں، مجھے یہ بالکل نہیں پسند، تم نے دیکھا نہیں اس نے کتنے گھٹیا کپڑے پہنے ہیں؟ اس کے بعد راجکمار گاؤں کے اندرونی حصے میں پہنچا، وہاں اس نے ایک لڑکی کو دیکھا۔ راجکمار کہنے لگا، اوہو، مجھے نہیں یہ پسند، تم دیکھو اس کی ناک کتنی لمبی ہے اور اس کے بال دیکھو کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں، مجھے تو یہ بالکل بھی پسند نہیں۔ کچھ سفر طے کرنے کے بعد راجکمار اور وزیر گاؤں کے باغیچے میں آ پہنچے، وہاں انہوں نے 2 لڑکیوں کو دیکھا، لیکن راجکمار کو وہ بھی بالکل بھی پسند نہیں آئی، کیوں نہ کہ انہوں نے بھی بہت زیادہ گندے کپڑے پہن رکھے تھے جو کہ راجکمار کو بالکل بھی پسند نہیں آئے۔ آخرکار راجکمار تھک ہار کر رات کو اپنے محل کی طرف روانہ ہوا، لیکن یہ کیا تھا، سامنے تو ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی تھی جس نے گلابی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے براؤن بال اس پر بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے، لیکن راجکمار نے یہ لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ راجہ چارلس اس سے پوچھنے لگا، محترمہ، آپ کون ہیں؟ آپ کا کیا نام ہے؟
और आप कहाँ से आई हैं? आप इतनी रात गई सुनसान रास्ते में क्या कर रही हैं? ये एक बहुत खतरनाक रास्ता है, किसी भी वक्त जंगली जानवर यहाँ पर आ सकते हैं और आपकी जान को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं इस मुल्क का राजा हूँ, राजा चार्ल्स। मैंने आपको पहले तो नहीं देखा, क्या आप कोई मुसाफिर हैं या आप इस शहर में नहीं आई हैं? बताएं। लड़की बोली, मेरा नाम अनाया है, मैं साथ वाले ही गांव से आई हूँ। मैं आपकी गांव में पनाह चाहती हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप गुजर जाने के बाद मेरा कोई नहीं है। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। मेरा घर बार भी नहीं है क्योंकि मेरे माँ बाप के जाने के बाद सब ने मेरा घर मुझसे छीन लिया। मैं आपसे रहम की उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे रहने के लिए कोई घर दे देंगे। अगर आप मुझे घर दे देंगे तो मैं बहुत ही ज़्यादा आपकी शुक्रगुजार हो जाऊँगी। क्यों ना कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत रहम दिल है, आप दूसरों की मदद करते हैं। अगर आप मेरी भी मदद कर देंगी तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा एहसानमंद हो जाऊँगी। देखें, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं राह भटक गई हूँ। राजकुमार बोला, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें पनाह दूंगा, तुम मेरे साथ आओ, तुम मेरे साथ मेरे महल में आओ, तुम वहाँ पर रहो। उसके बाद राजा चार्ल्स अनाया को लेके अपने महल आ पहुँचा। ये महल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। इसकी गुलाबी सीढ़ियाँ बिल्कुल अनाया के कपड़ों के साथ ही मैच हो रही थी। अनाया वहाँ खड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। राजा कहने लगा, अब तुम यहाँ रहोगी। हम उसके बाद राजकुमार अनाया को लेके एक कमरे में आया जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कमरा था। राजकुमार कहने लगा, अनाया, ये कमरा सिर्फ़ और सिर्फ आपका है। अनाया कहने लगी, राजा चार्ल्स, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर राजा चार्ल्स और अनाया दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने लगे। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश मनाजिर में जाते और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना वहाँ पर बिताते। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। राजा चार्ल्स और अनाया को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो चुकी थी। एक दिन राजा चार्ल्स कहने लगा, अनाया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हमने बहुत ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। मैं चाहता हूँ हम दोनों एक दूसरे से निकाह कर लें। अनाया कहने लगी, राजकुमार, आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है। मैं भी चाहती हूँ कि अब हम दोनों एक दूसरे से निकाह कर लें और अपनी बाकी की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी गुजारें। राजकुमार, आप बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। कुछ दिनों बाद राजा चार्ल्स और अनाया ने निकाह कर लिया। अब अनाया काम सी लड़की नहीं थी बल्कि वो राजकुमार की बीवी बन चुकी थी। उसे सब शहजादी अनाया के नाम से जानने लगे। वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा हसीन बना लिया था। नतीजा ये कि जैसी इंसान की नीयत होती है वैसी मुराद।